بسم الله الرحمن الرحيم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فرمایا کہ اگر اللہ پاک چاہے تو جو کشتیاں اور جہاز پانی پہ چلتے ہیں تو اللہ اسے روک بھی سکتا ہے، اور فرمایا کہ بہت سارے تمہارے ہاتھوں کے کیے گناہ پہ وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے اور وہ زیادہ تر معاف کرتا رہتا ہے۔ آج کی آیات میں فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، وہ لوگ جو میری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں، اللہ کی اور جو نشانیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اس پہ جھگڑا کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہے، کہتے جی اس طرح ہوگا، کوئی کس خدا کو مانتا ہے، کوئی کس کو مانتا ہے، جھگڑا کرتے رہتے اللہ کی آیات میں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کہ اس کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، تو فرمایا یہ لوگ، ان کے لیے کیا ہوگا، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی باتیں کیا ہے، اللہ پہ ایمان لانا، رسولوں پہ، قرآن پہ، آخرت پہ، ان پہ ایمان لانا، وہ جھگڑا کرتے رہتے، نہیں مانتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، جب اللہ کی باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو تو پھر تمہارا ٹھکانہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں جو چیز عطا کی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، یہ تو زندگی گزارنے کی چیز ہے۔ دنیا متاع زندگی ہے، اس سے زندگی گزارو۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ کب تک ہیں؟ جب تک سانس میں سانس ہے، پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر صحت ہے تو وہ بھی ختم، پیسے ہے تو وہ بھی ختم، رشتہ دار ہے تو وہ بھی ختم۔ فرمایا کہ یہ متاع زندگی ہے، جو چیزیں تمہیں دے رکھی ہے اس پہ فریفتہ نہ ہو جاؤ، اس پہ خوش نہ ہو جاؤ، اسی کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، تمہاری زندگی تک ہے، جب زندگی ختم ہوگی یہ چیزیں سب رہ جائیں گی، مال، اولاد، گھر، بیوی، بچے، ہاں جی، مال و دولت جو بھی ہے وہ صرف برتنے کی چیز ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ، جو بھی تمہیں دیا گیا یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے ایک ذریعہ ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے، وہ آخرت ہے۔ تو زیادہ کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے جو کہ ہمیشہ ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، تو وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے، آخرت کی چیزیں ہیں، تو ہم اس کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں جو کہ متاع دنیا ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کے طرف ہماری توجہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔
تو کوشش زیادہ اس زندگی کے لیے کرنی چاہیے جو کہ بہترین بھی ہے، خیر والی بھی ہے اور باقی بھی ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو جانا تو ہم سب نے کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہاں، وہ آخرت کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ للذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ملے گی کس کو؟ آج ہم خوش ہوتے ہیں نا جی فلاں کے پاس، فلاں ملک کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں اتنا ترقی کر گیا۔ اور بھئی اگر ایمان ہے تو ترقی الحمدللہ، اگر ایمان نہیں ہے تو اس ترقی کا بس یہ دنیا ہی ہے۔ تو فرمائے وہ آخرت جو بہترین ہے اور خیر والی ہے اور باقی رہنے والی ہے، وہ کن لوگوں کو ملے گی؟ للذین آمنوا، جو اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، قرآن کو مانا، رسولوں کو مانا، اور یہ ایمان ہے کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے۔ اور دوسری صفت ان لوگوں کی، ایک تو ایمان، اور دوسری صفت علی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو توکل ہمیشہ کس پہ ہونا چاہیے جی؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ اگر اللہ پہ توکل کرتے ہیں، یہ جو پرندے ہیں نا، پرندے یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ذخیرہ نہیں۔ جی ہم تو جمع کرتے ہیں نا جی، بینک میں، گھروں میں، ہر جگہ جمع کرتے ہیں۔ پرندے صبح نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آ کے سو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس طرح توکل کرو کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ آگے فرمایا کہ کچھ اور اللہ والے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فحاشی سے، جو بچتے ہیں کبیرہ گناہ سے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے۔ بڑے گناہ کیا ہے جی؟ بڑے بڑے گناہ، سب سے بڑا گناہ تو کفر ہے، شرک ہے۔ سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے۔ اس کے بعد اگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو قتل کرنا، زنا کرنا، سود کھانا، اور اسی طرح شراب پینا، تو یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، کسی پہ خواہ ظلم کرنا، کسی کے جائیداد پہ قبضہ کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، یہ کبائر الاسم ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ والے ان گناہوں سے بچتے ہیں، اور دوسرا وہ فواحش سے بھی فحاشی کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان کے جذبات متاثر ہوتے ہوں، ننگے پھرنا، خاص کر کے عورتوں کا، ننگے فوٹو، ننگے تصاویر، ڈانس، اور اسی طرح ناچنا گانا، یہ فواحش ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ فواحش ہے، یہ برائیاں ہیں، بڑی بڑی برائیاں ہیں۔ فرمایا کہ ان دو چیزوں سے جو بچتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور فحاشی اور یعنی سے بچتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہے۔ کیا صفات ہے جی؟ کہ گناہوں سے، بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے صغیرہ گناہ، بھول چوک جو ہے وہ اللہ معاف فرماتا رہتا ہے، وہ نیکیوں سے مٹتے رہتے ہیں۔ لیکن جو بڑے گناہوں سے بھی نہیں بچتے، ان کے چھوٹے گناہوں کی بھی سزا ملتی ہے۔ اگر بڑوں سے بچے تو چھوٹے، اللہ نے کی نماز پڑھی معاف ہو گئی، نماز کے لیے قدم رکھے راستے میں، اس سے گناہ معاف ہو گئے، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو گئے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں۔
لیکن جو بڑے بھی کرتے ہیں ان کے چھوٹے بھی لکھے جاتے ہیں، وہ معاف نہیں ہوتے، وہ پھر جمع ہوتے رہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ یغفرون، وہ معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت اس بندے کو مل گئی، جس طرح معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اس لیے یہ صفت اگر بندے میں آ جائے تو بندہ اللہ کی صفت والا بن جاتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کہ اس کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس جو چیز دی گئی تمہیں دنیا کی زندگی میں، یہ متاع دنیا ہے، متاع زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ والفواحش، اور فحاشی عریانی سے بھی بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔